تمام اہل وطن کو مبارکیں. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان, چودھری پرویز الہی, علی محمد خان, کیپٹن صفدر, ضیاء الحق, تمام پاکستان کے سیاسی لیڈرز کو آج میرے دل سے مبارک, جنہوں نے جو خواب دیکھا تھا. 14 اگست 1947 کو تو صرف ملک بنا ہے. 22 اگست 2024 وہ دن ہے جب پاکستانی سچ میں آزاد ہوئے ہیں. جس آزادی کے ہم نے خواب دیکھے تھے وہ آزادی تو ہمیں اب ملی ہے نا. پہلے دیکھے کتنی کنفیوژن تھی, کچھ پتہ بھی نہیں تھا اب آزاد ہیں یا نہیں. اب جب کھل کر چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ بھائی احمدیز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے, اب آزاد ہیں نا ہم, اب پاکستانی آزاد ہیں. آپ جائیں, آپ کسی کے بھی گھر میں جائیں, آپ دیکھیں اگر وہ احمدی ہیں, اگر وہ اپنا مذہب پریکٹس کر رہے ہیں, آپ ان کو اریسٹ کروائیں. یہ ہوتی ہے نا سچی آزادی. تھینک یو پاکستان. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیشنل اینتھم ہمارا پرشین میں ہے. میرے خیال سے اس چیز کو آسان کریں, ڈائریکٹ ہی نیشنل اینتھم رکھ دیں, سر تن سے جدا. آئی پریٹی مچ لائک مائی سر اٹیچ ٹو مائی تن. آئی ڈونٹ وانٹ سر تن سے جدا ایٹ آل. تو میں تو بالکل کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہوا. میں آپ کو کافی دیر سے بھی کہہ رہا تھا, پہلے سے انٹریگ جو ہے نا ہمیں بہت انٹریگ کرتی ہے, پالیٹکس ہمیں بہت پسند ہے. اب کیا ہوا, ادھر کیا ہوا. میں نے آپ کو فیض والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ علی محمد خان کا انٹرویو دیکھیں, سمجھیں کیا ہو رہا ہے. حامد میر کے ساتھ جو تھا کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں سمجھتے ہم. ہمارا انٹرسٹ اسی پیٹی پالیٹکس جو ہے پاکستان کی اسی میں رہتا ہے. ان لوگوں کو تو میں خاص مبارک دینا چاہوں گا جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ 2-3 سال تک ایٹ لیسٹ دنیا میں اپنا منہ تو دکھا سکے نا, بول سکے یار میرا بھی پرائم منسٹر ہینڈسم ہے. بھلے اس لگژری کی, اس پریولیج کی پرائس ہم نے بہت بھری ملک میں, لیکن یار ہاؤ کین یو پٹ اے پرائس آن دس کہ یار مائی پرائم منسٹر ہینڈسم, آئی کین کیپ پروفائل پکچرز آف مائی پرائم منسٹر. آپ اب تک کنفیوز ہیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں کانٹیکس. 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا. اس میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے, پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس آرڈر میں لکھا ہوا تھا کہ کئی ایسی شقیں دفاعیں لگائی گئی ہیں جو الزام ہی نہیں ہیں. اگر فار انسٹنس کسی نے مرڈر کیا ہی نہیں لیکن آپ نے 302 لکھا ہوا ہے تو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ بھائی جو آپ کی لگائی ہوئی ہیں آپ نے لاس کی پروویژنز, وہ الزام ہی نہیں ہے, آپ کنٹیسٹ بھی نہیں کر رہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, تو وہ کیوں لگائی ہوئی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ 2021 میں پنجاب کی گورنمنٹ, کس کی تھی اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں, پی ٹی آئی کی پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے 2011 کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ بل جو ہے اس کی ایک امینڈمنٹ کی سیکشن 7 میں. تو وہ قانون جو ہے وہ 2021 میں آیا. ادھر کہا جا رہا تھا کہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے, جبکہ دا انسیڈنٹ ان کویسچن ہیپنڈ ان 2019. تو اب یہ بہت ایک سمپل کانسیپٹ ہے, لا میں اپلائی ہوتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. لفظ تھوڑا مشکل ہے, مطلب اس کا بہت آسان ہے کہ اگر کل کو پاکستان میں قانون آ جائے کہ جی KFC کھانا اللیگل ہے, قانون کے خلاف ہے, تو پولیس آ کر مجھے اریسٹ نہیں کر سکتی کہ پچھلے 10 سال میں جو تو نے 600 زنگر کھائے ہیں تجھے تو سزا ملے گی. بولوں گا بھائی 23 اگست 2024 کو آپ نے مجھے بتایا ہے اس کو اللیگل کیا ہے, تو اس سے پہلے میں نے جتنے زنگر کھا لیے. تو ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آرٹیکلز پروٹیکٹ کرتے ہیں, میرے خیال سے 12 ہے, دیٹ پروٹیکٹس سٹیزنز اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ. ساتھ ہی ساتھ آپ آرڈر پڑھیں تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ آرٹیکل 20 اینڈ 22 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ فریڈم آف ریلیجن سے ریلیٹڈ ہیں, وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں. ساتھ اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ بھائی کرمنل ایکٹ جو ہے 1932 کا, اس کا سیکشن ایکچولی یہ ٹریک کرتا ہے جو کرائم ہوا ہے. اس کو کافی ڈیٹیل میں جیو پہ ریما عمر نے بھی ایکسپلین کیا ہے, آپ وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ لگائیں, اس کی جو سزا بنتی ہے وہ 6 مہینے بنتی ہے, لیکن 13 مہینے سے آپ نے ایکیوزڈ کو آلریڈی جیل میں رکھا ہوا ہے, آلریڈی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے, ڈیٹین کیا ہوا ہے. تو بیل دیں ان کو تاکہ اپیلز کا پروسیس شروع ہو, لیگل پروسیس چلے. یہ بالکل نہیں کہا انہوں نے کہ کوئی آفینس نہیں ہوا اس کو رہا کر دو. انہوں نے کہا بھائی پنشمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے ہے, 13 مہینے تو ویسے آپ نے ڈیٹین کر لیا, تو اب ان کو بیل نہ دینا ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اب یہ چیزیں لیگل ہیں, اب یہ چیزیں ٹیکنیکل ہیں, دس از دا لیگل پروسیس ایٹ پلے, دس از دا لا ایٹ پلے. لیکن یہ آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, آرڈر بھی لکھا ہوا ہے, پڑھ لیں. لیکن یہ کیا باتیں ہیں کرنے والی, بکواس باتیں ہیں. میرا دماغ خراب ہے جو میں یہ باتیں کرتا ہوں. میں نصرت جاوید کو جب سنتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یار یہ
کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں. بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں بھی آئی تھنک 20-30 سال بعد اسی طرح بات کروں گا کہ میں کمی ہوں, میں پاگل ہوں, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں پاگل ہوں, میرا دماغ خراب ہے. جو میں آپ کو لا بتا رہا ہوں, آرڈر بتا رہا ہوں, ٹیکنیکلٹی بتا رہا ہوں, یہ چیزیں تھوڑی نہ میٹر کرتی ہیں. آن لائن جو سارے ڈسکشنز ہو رہے ہیں, اگر اس کا کوئی تعلق آرڈر میں نہیں ہے, نہ تو کوئی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ احمدی مسلمان ہو گئے ہیں, نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کچھ کہتا ہے, نہ سیکنڈ امینڈمنٹ کے خلاف کچھ کہتا ہے, جو ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ کہی جا رہی ہیں in an order that is publicly available, none of that is in the order. None of this actually matters. یہ کیا ڈسکشنز ہیں, یہ تو ہونے چاہیے نارمل ملکوں میں نا, کہ لا کیا ہے, ٹیکنیکلی لیگل پروسیس کیسے چل رہا ہے. میں پاگل ہوں, میرا دماغ خراب ہے کہ میں پاکستان میں یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں اور ان پہ ویڈیوز بناتا ہوں. خدا کا واسطہ ہے مجھے سیریسلی نہ لیں. تو پاکستان پہ کیا ہوا, ٹی ایل پی ایک لیڈر نے بولا کہ میرا قاضی فیض عیسیٰ کا جو سر تن سے جدا کر کر مجھے لا کر دے گا, گفٹ ریپ کر کے نائسلی کیوٹلی, 1 کروڑ روپے میں اس کو دے دوں گا. علی محمد خان نے پارلیمنٹ میں اسپیچ کی کہ بھائی جو سپریم کورٹ کر رہا ہے, جیڑا بندہ دا سر لا کے لے آوے میں ذاتی طور پہ 1 کروڑ روپے پیش کراں. ایک پیٹرن ہے نا پاکستان میں جو تاریخ میں فالو کیا جاتا ہے کہ جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں وہ وائلنس یوز کرتے ہیں, وہ تھریٹس یوز کرتے ہیں, پر جو پاپولسٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں, اور پھر وہ جو منوانا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں. سر ملک آپ کا ہے, ہم لوگ پاگل ہیں جو ہم لوگ ادھر رہتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا. علی محمد خان نے حامد میر کے جو انٹرویو ہوئے اس میں یہ بھی کہا کہ ہم نے تو مطالبہ کیا ہے کہ نکال دیا جائے قاضی فیض عیسیٰ کو. اگین ان کے نا پولیٹیکل مفادات میں ہیں, پولیٹیکل بینیفٹ میں ہیں. سو دے آر یوزنگ دس ایشو ٹو پلے دیٹ. ملک سر جلے برباد ہو, ملک تھوڑی نہ میٹر کرتا. پرائم منسٹر ہینڈسم ہو. یہ عوام, یہ 25 کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیں گے اس سے پہلے کہ عوام نکلے, اس سے پہلے کہ عوام نکلے اور وہ خود انصاف کرے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے, سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جب تک اس کا رزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ عوام جاگتا رہے گا. 5 مہینے پہلے بھی ایک پوری کی پوری بلاسفیمی کیمپین چلائی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. شیر افضل مروت نے کھل کر بولا تھا. ایون سلمان اکرم راجہ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. جو ابھی مدثر نارو کی پروٹیسٹ ہوئی تھی اس پر بھی تھے. تو بہت اچھے سوشل کازز وچ آر امپورٹنٹ, ہی از دیئر. بٹ ان دس کیس بیکاز ہی از اے پارٹ آف پی ٹی آئی, انہوں نے شیر افضل مروت کو کنڈیم بھی نہیں کیا کہ بھئی آپ ایک بلاسفیمی کیمپین کا حصہ ہیں اگینسٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو ابھی بھی یہ ہوا کہ ٹی ایل پی نے اناؤنس کیا کہ ہم 22 اگست 2024 کو جی اس سے پہلے سپریم کورٹ کو اٹیک کیا, پھر اناؤنس کیا اس دن کریں گے. اینڈ ایز ایکسپیکٹڈ سپریم کورٹ نے پریشر میں آ کے جو کانٹروورشل بنائے گئے ہیں پیرا 7 اینڈ پیرا 42 اس کو ایکسپنج کر دیا. اب ادھر کہا جا رہا ہے قاضی فیض عیسیٰ کی ڈرپوک. بھائی کدھر رہ رہے ہو, کون سے ملک میں رہ رہے ہو آپ؟ مطلب آج تو چلیں ہم کہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ان کے پاس سیکیورٹی, کل تو وہ نہیں ہوں گے. ہو بھی تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کے جو اپنے گارڈ ہیں ان میں سے ہی کوئی ممتاز قادری نہیں ہوگا. کون سے ملک میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ جو خاتم النبیین کی شان میں کوئی بھی ہرزہ سرائی کرے یا کوئی اپنی بے دینی پھیلانے کی کوشش کرے. اپنی رائے دیے بغیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو پیرا 7 اور 42 میں جو کانٹروورشل چیزیں تھیں وہ کیا تھی. بھائی وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے احمدی نان مسلم ہیں, بالکل نان مسلم ہیں, ان کے پاس کوئی حق نہیں جو مسلم ٹرمینالوجی ہے, ریلیجس ٹرمینالوجی ہے, اس کو استعمال کریں. اس کو نہیں استعمال کرتے ہوئے اپنی پرائیویٹ سپیسز میں, اپنی پلیسز آف ورشپ میں, اپنی اسپیسیفک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں لا جو ہے اس کی کوئی خلاف ورزی کیے بغیر جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے ایز پر دا لا, اس میں آپ اپنا جو مذہب ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں, وہ پریچ کر سکتے ہیں. تو اب اگر وہ پیراگراف ایکسپنج کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ احمدی جو ہیں پاکستان میں, ان کی اگر عبادت گاہ ہو, ان کا اگر گھر ہو, ان کا اگر ایک اسپیسیفک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہو, مطلب جو ان کے اپنے ہیں, اس میں وہ اپنا ریلیجن نہیں پریچ کر سکتے. تو اگر احمدیوں کے بچے ہیں, اگر وہ ٹیکنیکلی ان کو پڑھا رہے ہیں کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے, تو شاید وہ اللیگل ہو چکا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اب تو پولیس گھر میں جا سکتی ہے, گھس سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے کہ بھائی کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی پاکستان میں. تو
اسینشلی ان کی ایگزسٹنس آپ نے لیگل کر دیا. ظاہر سی بات ہے پاکستان میں لا اور کانسٹیٹیوشن تھوڑی نا میٹر کرتے ہیں عوام کیا چاہتا ہے. اور میں تو بالکل عوام کے ساتھ ہوں, میں تو ہمیشہ سے عوام کے ساتھ رہا ہوں. انفیکٹ میں کہتا ہوں یہ بہت بہترین ہو گیا. بڑے ٹائم سے نا بڑی کنفیوژن چل رہی تھی پاکستان میں کہ بھئی احمدی یہاں رہ بھی سکتے ہیں نہیں رہ سکتے, یہ زندہ کیوں ہیں. اب کلیئر ہو گیا نا, ایک جو وہ کنفیوژن تھی اب وہ کلیئر ہو گئی. آئی گیٹ کہ بڑی باتیں جو ہیں شاید سرکیسٹکلی میں کر رہا ہوں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکیسٹکلی کر رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے آبویسلی. تو ایک بات جو میں جینونلی کرنا چاہوں گا وداؤٹ اینی سرکیزم, کہ جو یہ موب میں لوگ ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا یہ بیوقوف ہیں. نہیں سر, آپ بیوقوف ہیں, میں بیوقوف ہوں. جو لاجک آپ نے ان کو دیا ہے ABCD, یہ بالکل اس لاجک پر چل رہے ہیں. آپ اور میں, ہمارا دماغ خراب ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا کہ یہ جو بکواس بات لا کانسٹیٹیوشن سر نہیں میٹر کرتا. جو سچ ہے وہ تو آپ بھی مانتے میں بھی مانتے ہیں کہ لا اور کانسٹیٹیوشن سپریم نہیں ہے, اسلام سپریم ہے, مذہب سپریم ہے. تو پھر یہ لا اور کانسٹیٹیوشن کیسے میٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک لا ہے پاکستان میں کہ 1984 سے پہلے جو احمدی پلیسز آف ورشپ بنے ہیں اس میں اگر منریٹس بھی ہیں تو وہ نہیں توڑے جا سکتے, کیونکہ لا 1984 میں ہے. اگین ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے احمدی پلیسز آف ورشپ میں منریٹس بنانا. تو آپ پاگل ہیں اور میں پاگل ہوں جو جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو جا کر ڈیٹ دیکھیں 1984 سے پہلے بنا تھا یا نہیں بنا تھا. ہم پاگل ہیں نا آبویسلی, بیکاز اٹ میک سینس. آپ نے اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے تو جو انسان جا کر اس کو توڑ رہا ہے وہ تو ایک ایسی چیز توڑ رہا ہے نا جو اسلام کے خلاف ہے. تو وہ یہ کیوں دیکھے کہ یہ 1984 میں بنا ہے یا 1884 میں بنا ہے. آپ کا لا, آپ کی کانسٹیٹیوشن اگر کہتی ہے کہ 1984 سے پہلے اگر کچھ اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی تھی وہ نہیں توڑی جا سکتی, تو آپ پاگل ہیں نا. وہ آدمی تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ کیا باتیں ہیں پاکستان میں کرنے والی, ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ, کانسٹیٹیوشن, دا لا. سر جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں. ان کے سامنے پھر لیگل پوزیشنز, ٹیکنیکلٹیز, پروسیجرز, یہ چیزیں نہیں ہم ڈسکس کر, یہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ان چیزیں ڈسکس کرنے کا, رائٹ. لائک ایون اگر آپ اسلامک جورسپروڈنس پاکستان میں ڈسکس کریں, کیوں کریں؟ ہم پاگل ہیں. ہم نے عرفات مظہر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, انجینئر مرزا کا پوڈ کاسٹ کی. ہمارا دماغ خراب ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, آپ لاجک فالو کریں جو لاجک ہے. فار انسٹنس اب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے دے کی ناٹ بی کلڈ فار بلاسفیمی. میک سینس نا کہ بھئی اگر ایک انسان کا جو مذہبی بلیف ہے وہی آپ کے لیے بلاسفیمس ہے. اگر پاکستان میں کرسچنز رہتے ہیں, پاکستان میں اس طرح کی بھی انسٹنسز آئے ہیں کہ انہوں نے بائبل جو ہے اپنی وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی, پر بلاسفیمی لگ گئی, ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اگر کوئی کرسچن ہے, یا تو اگر لیٹ سے کسی کرسچن کا کچھ بلیف ہے جو اسلام کے اگینسٹ جاتا ہے, جو ان کا اگر کچھ جیزس کرائسٹ کے بارے میں بلیف ہے جو مسلمانوں کا نہیں ہے, تو ان کا تو وہ بلیف کرنا یا وہ بلیف ایکسپریس کرنا پاکستان کے قانون سے بلاسفیمی ہے. تو وہ آدمی عقل مند ہے جو دیکھتا ہے کہ یار یہ بات تو بلاسفیمس ہے, یہ پاکستان کے قانون کے حساب سے بھی بلاسفیمس ہے. پاکستان کے قانون میں اگر مسلم افینڈ ہو جائیں تو یہ بلاسفیمس ہے. تو دا فیکٹ دیٹ یہ ان کا ریلیجس بلیف ہے, ایسے کیسے فریڈم, یہ تو بلاسفیمی ہے سیدھی. تو ان کا اپنا مذہب پریکٹس کرنا بلاسفیمی ہے. اسی لیے اگر آپ حنفی جورسپروڈنس دیکھیں تو وہ نان مسلمس میں نہیں اپلیکیبل ہوتا, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کوئی شرک کر رہا ہے, یا اگر کوئی لیٹس سے پاکستان میں ہندو ہے جو ملٹیپل گاڈز میں بلیو کرتا ہے, تو وہ تو ایکسپریس کرنا ہی مسلمس کے لیے اوفینسو ہے, وہ تو ایکسپریس کرنا ہی بلاسفیمس ہے. تو جب آپ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ چیز ایکسپریس کرنا یا بولنا جس سے مسلم اوفینڈ ہو جائیں, لیگلی کانسٹیٹیوشنلی یہ بلاسفیمی ہو سکتی ہے, تو جو ان لوگوں کی ایگزسٹنس ہے وہی بلاسفیمس ہے. تو پھر لوگ اگر کہتے ہیں کہ بھائی وائی آر دے کنٹینیوئنگ ٹو ایگزسٹ ان آر کنٹری, اسپیشلی ان اے کنٹری جس کی سٹوری آپ نے یہ بتائی ہے کہ بھائی مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا, تو جو سڑک پہ سوچ رہا ہے تو بنایا گیا تھا, تو یہ کیوں نان مسلمز ادھر رہ رہے ہیں؟ وہ صحیح ہے یا آپ اور میں صحیح ہیں جو بولتے ہیں نہیں پر یہ سپیچ دیکھو قائد اعظم کی اس دن کی,
ہماری جگہ اور کس کی ہے؟ مسلمانوں کی جگہ نا، غیر مسلم کا کیا مقصد ہے یہاں پہ رہنے کا؟ سر بہت مبارک ہو، آج کے دن یہ بالکل کنفیوژن ختم ہو گئی ہے، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کے گھر میں گھس جائے. دیکھیں، ایک تو ہم نے روایت نئی رسم عید کے بنا لی ہے، پرانی ہو گئی تھی رسمیں، تو اب تو ہماری عید میں یہ رسم آ گئی ہے کہ دن میں اٹھو، سویاں کھاؤ، عید ملو، اور پھر محلے میں جاؤ، دیکھو باہر کہیں سارے بچے اکٹھا کرو، دیکھو کسی احمدی کے اگر کوئی گائے بکرا تو نہیں ہے. تو ان پریکٹس جو ہوگا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے، مجھے بھی خوش ہونا چاہیے. دیکھیں سما نہیں سکری میری تو خوشی اس دن. تو اٹس بن اے لانگ ٹائم کمنگ. دس کنفیوژن جو تھی نا، وہ کمپلیٹ کلیئرٹی اب مل چکی ہے. اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ بھائی پاکستان میں آپ کو کوئی قانون منوانا ہو تو آپ چیف جسٹس ہوں، آپ سپریم کورٹ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک موب آئے گا، اور آبویسلی موب صحیح ہے، میں موب کے خلاف تو نہیں بول رہا، موب کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو موب بالکل صحیح کیا انہوں نے، اسٹریٹڈ آؤٹ دا چیف جسٹس. ویری گڈ موب، ویری گڈ. واجب القتل ہے، پھر کل یہ نہ کہنا یہ لن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ہاں بھائی، اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا، تو ہم حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں فائز عیسیٰ کی ماں کی. میں تو کچھ نہیں بولوں گا ان کے خلاف. میں تھوڑی تاریخی پس منظر دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بھائی 1953 میں لاہور میں اینٹی احمدی رائٹس ہوئے. آپ اگر تاریخ دانوں کو پڑھیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح گورنمنٹ اور اسٹیٹ انوالوڈ تھی. اس کے بعد پاکستان کا پہلا مارشل لاء لگا. حسین حقانی کی کتاب ہے بٹوین دا ماسک اینڈ دا ملٹری، اس پہ ہم بک سیریز بھی کر چکے ہیں. وہ پوری تاریخ میں جا کے آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح ملا ملٹری الائنس کے تھرو پاکستان کو چلایا گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ سیکنڈ امینڈمنٹ آئی، ضیاء الحق کے ٹائم اسلامائزیشن آئی. 90s میں جو نواز شریف ہیں وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، پھر جنرل باجوہ نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے، تو 2017 میں وہی نواز شریف جو امیر المومنین بننا چاہتے تھے ان کو ہٹانے کے لیے فیض آباد میں دھرنے ہوئے. TLP پراپرلی پبلکلی لانچ ہوئی. لائف کمز اے فل سرکل. یہی قاضی فیض عیسیٰ تھے جنہوں نے ججمنٹ لکھا کہ کس طرح فیض آباد دھرنے میں انٹیلیجنس انوالومنٹ تھی. آج وہی TLP ہے، وہی قاضی فیض عیسیٰ ہیں. آپ اوفینڈ ہو جائیں، آپ کو برا لگے، آپ ہو جائیں بھلے اوفینڈ، آپ سر تن سے جدا نہیں کریں گے تو آپ کو اوفینڈ کرتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں. TLP از دا پرائس پاکستان پیڈ بیکاز جنرل باجوہ وانٹیڈ عمران خان ٹو بی پرائم منسٹر. ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے وہ سب کیا گیا. ایک TLP اور PTI نے پوری بلاسفمی کیمپین کی. فتوے آئے کہ بھائی PMLN کو ووٹ دینا حرام ہے. اس طرح کی باتیں کی گئیں. احسن اقبال کے اوپر گولی چلائی گئی. ایک پوری کیمپین ہوئی کہ PMLN نے اوتھ بدلا ہے، یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں. TLP ایمرج ایز دا تھرڈ لارجسٹ پارٹی اوور نائٹ آلموسٹ. فرام نو ویئر TLP became the third largest party ووٹس پنجاب میں. تو گڈ، PMLN کا تو ووٹ ٹوٹا نا، فرق نہیں پڑتا کہ یار لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا. PMLN کا تو ووٹ توڑوا دیا نا اور PTI کو الیکٹ کروا دیا تو ہو گیا کام. ملک کی خیر ہے، ہوتا رہے گا جو ہوگا. پچھلے 2 سال میں دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ PMLN ہیز لرنڈ دیئر لیسن. PMLN نے اسلامک ٹچ پالیٹکس کی 90s میں. پچھلے 2 سال میں اسی طرح کی بلیسفمی کیمپینز عمران خان کے خلاف چلائی جا رہی ہیں. اسی طرح کے اس الیکشن میں فتوے دیے گئے کہ بھئی اب PTI کو ووٹ دینا حرام ہے. تو یہ ایک ملک جہاں اپنے سیاسی اپوننٹ کو، پولیٹیکل اپوننٹ کو ہرانے کے لیے بلیسفمی آپ نارملی یوز کر رہے ہوگے، ریلیجن کو اسٹیٹ یوز کر رہا ہوگا، اس میں اور کیا ہوگا؟ اس میں آپ کیا لا، کانسٹیٹیوشن، سپریم کورٹ، یہ باتیں نہیں میٹر کرتی. جو لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے نا جب 2017 میں ملک واز بینگ پیرالائزڈ بیکاز یو ہیٹ، بغض نواز میں تھے آپ لوگ. اصل تو بغض وہاں ہے نا، آپ لوگ غلط بغض کا استعمال کرتے ہیں. اصل جو ایک ہیٹریڈ ہے ڈیموکریسی کے لیے، ایک ہیٹریڈ ہے پالیٹکس کے لیے پاکستان میں، اصل تو وہ بغض ہے. تو تب آپ خوش تھے کہ دھرنے بھی ہو رہے ہیں، بلیسفمی کیمپینز بھی چل رہی ہیں، تب آپ ساری چیزیں شیئر کر رہے تھے. تو اب انجوائے کریں. یہی تو تھا نیا پاکستان، مل گیا نا آپ کو. کنگریچولیشنز.
اور جو لوگ ابھی انالیسس کر رہے ہیں کہ بھئی قاضی فیض عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، تو جی یہ اسٹیبلشمنٹ سر تن سے جدا سے بھی نہیں بچا سکی قاضی فیض عیسیٰ کو. Congrats to everybody in Pakistan. I for one am very happy with what happened. This will make Pakistan what we are meant to be. And mark my words, اب تو ترقی اب there is no coming back. اب there is یہ جو لبرل ایجنڈا تھا یہ اب ڈیفیٹ ہو چکا ہے. اب there is no hope. اب صرف ترقی ہے، خوشحالی ہے اور نیا پاکستان ہے، اور یہ سب کو مبارک ہو. میرے خیال سے تو 14 اگست کو ڈیلیٹ کریں، 22 اگست کو ہو نیا پاکستان کا آزادی کا دن منائیں.